مدینہ وہ مسکن شہر دو جہاں کا، پہنچ کر نہ آنے کو دل چاہتا ہے۔ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ میرے محترم دوستو، بھائی بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر اپنے اس پاک گھر میں بیٹھنا نصیب عطا فرمایا۔ دوستو، بھائی بزرگوں، ہماری اور آپ کی بلکہ اس دنیا میں بسنے والے سارے انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور یہ دین جو ہے بڑی مشقتوں کے ساتھ آیا ہے، بڑی مشقتوں کے ساتھ آیا ہے۔ بہت مجاہدہ کرنا پڑا، تب جا کے ہم تک جو ہے دین پھیلا ہے۔ ہم لوگوں کو تو ورثہ میں مل گیا دین، ہم تو مسلمان گھر پیدا ہو گئے، ورنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کے لیے جنگ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد صاحب کا جو انتقال ہو جاتا ہے، والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب پیدا ہوتی ہے تو کوئی پہلے کا یہ رواج تھا، جو دائی لوگ آتی تھی جو لینے کے لیے، دائی لوگ لیتے ہیں آتی تھی جو ہے بچوں کو جو ہے پالنے کے لیے، کرائے پہ نہیں ہوتا ہے، بچوں کو پالنے دودھ پلانے کے لیے جاتی تھی۔ تو جو امیر بچے تھے جن کے گھر کے، وہ اور دائی تو لے چلی گئی، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ پیچھے رہ گئی۔ جب پیچھے رہ گئی، جب آئی تو دیکھا تو بس ایک بچہ تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب نظر پڑی تو ان کا دل بڑا، یعنی دل ایک متاثر ہو جاتا نا۔ وہ ایک چہرہ دیکھ کر کے جو ہے بار بار سوچتی تھی، اپنے شوہر سے جا کے کہا کہ بھائی ایک بچہ ہے، غریب ہے، مگر من کر رہا ہے لینے کے لیے۔ ان کے شوہر نے کہا جا لے لو۔ روایت میں لکھا ہے کہ ایک دن پہلے قافلہ جا چکا ہوتا ہے، ایک دن پہلے قافلہ جا چکا ہوتا ہے، اور جب یہ اٹھنی بیٹھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے، وہی اٹھنی بہت کمزور تھی، لاغر تھی، چلنے کے لیے بڑی کھٹارا جس کو بولتے ہیں۔ جب وہ اٹھنی بیٹھی تو وہ اٹھنی فخر کر رہی ہے کہ ہماری جو ہے ہماری پیٹھ پر انبیاء کے سردار، اب بھلے کوئی کے نام ہو لیکن جانور تھا، وہ جانتی تھی۔ اب یہ اتنی پھرتیلی سے چلی ہے، ایک دن پہلے اپنے مقام پر پہنچ گئی، اور جب گھر میں آئی ہیں، جو بکریاں دودھ کم دیتی تھی وہ دودھ اتنا زیادہ دینے لگی کہ جو ہے بہت سارا دودھ دینے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں برکت دیا، اور ان کے گھر میں ان کی ایک بہن بھی تھی، ان کا نام تھا سیدنا سیما۔ تو جب مکہ کی جو ہے یہ عورتیں جب روٹی پکاتی تھیں، مکہ کی جب عورتیں جب روٹی پکاتی تھیں تو عورتیں جو ہے اپنے بچے کو لے کر باہر نکلتی تھی۔ تو بنو سعد کی جو قبیلہ تھا، اس کی جو عورتیں نکلتی تھی، کوئی کہتا تھا کہ میرا جو بھائی جو ہے تم سے خوبصورت ہے، میرا بھائی جو تم سے خوبصورت ہے، میرا بھائی تم سے خوبصورت ہے۔ لیکن جب حضرت سیما جو ہے، سیدنا سیما جب نکلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گود میں، تو ساری عورتیں دیکھ کر کے ان کی نظریں جھک جاتی تھی، اور کہتی تھی کہ ہم تو آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، تم سے خوبصورت میرا بھائی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بہت خوبصورت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈوریاں دے کر جو ہے
لوریاں دیتی تھی کہ اے میرے بھائی، آج تم بچوں کے سردار ہو، آج بچوں کے تم سردار ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے جب بڑے ہو جاؤ تو تم کو جوانوں کا سردار بنائے، جوانوں کا، یہ لوریاں دے دے کر کہا کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہو گئے، حضرت سیما کا جو ہے شادی ہو گئی، تقریباً 13 سال گزر گیا۔ کتنا سال؟ 13 سال گزر گیا تو پھر جنگ کا ماحول آیا۔ کیا ہوا؟ جنگ کا جب ماحول آیا تو حضرت سیما جس قبیلے میں تھی، اس قبیلے سے مسلمانوں کی جب لڑائی ہوئی تو مسلمانوں کی فتح ہو گئی۔ تو اس میں تو ان لوگوں کے بھی بہت سے جو ہے جو سردار، وہاں بہت سے لوگ جو ہے غلام بن گئے، مطلب پکڑ لیے گئے۔ تو وہاں کے لوگ جو ہے چندہ کرتے تھے، چندہ کر کے کہا کہ ہمارے لوگ وہاں قید ہو گئے ہیں، تو چندہ کر کے گھر سے کہ اتنا اتنا چندہ لے کے جایا جائے گا، وہ پیسہ دے کر کے مسلمانوں سے اپنا قیدی چھڑائیں گے۔ تو سارے سردار مل کر جب چندہ کرتے جب سیدنا سیما کے پاس پہنچے ہیں تو کہا کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہے مسلمانوں کے پاس قید ہیں، ان کے لیے ہم لوگ پیسہ چندہ کر رہے ہیں۔ تو اسی میں سے ایک آدمی نے یہ جو ہے یہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لے لیا، ان کا بھی نام لے لیا۔ تو اب وہ جو ہے کہا کہ کس کے قبضے میں بتایا کہ محمد، تو کہا ایسا کرو تم لوگ چندہ کرنا چھوڑ دو اور ہم کو ان کے پاس کیا کرو، ان کے پاس ہم کو لے کے چلو۔ کہا تمہارا پیسہ نہیں لگے گا۔ اب جب جو ہے لوگ جو ہے سیدنا سیما کو لے کے چلتے ہیں، ابھی مدینے میں پہنچے بھی نہیں ہیں، تو لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کے جو ہے کہا کہ رک جا، دیکھتی نہیں کہ یہ پوچھے محمد کا جو ہے نور خیمہ یہاں ہے، یہاں حضرت جبرائیل بھی آئیں گے تو بغیر پوچھے نہیں آئیں گے۔ کہا کہ ان سے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ میں ان کی بہن لگتی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ اتنا سنا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے گردن جو ہے نیچی ہو گئی۔ جب پہنچی خبر کہ تمہاری بہن آئی ہے اور دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو فوراً اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے اور پہچان لیا۔ کہا بہن کیسے آنا ہوا؟ تو فرمایا کہ ہمارے بہت سے لوگ یہاں قیدی ہو گئے، اسی کے لیے سلسلے میں ہم آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کہہ دیتے آنے کی کیا ضرورت ہے، آنے کی کیا مشقت اٹھانا پڑا، اگر آپ کہہ دیتے پھر بھی ہم چھوڑ دیتے۔ تو سارے قیدی کو چھوڑا اور الگ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو بہت سا جو ہے گھوڑا اور تحفہ وغیرہ پیسہ بھی دیا۔ اور بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہر وقت تو میں مشاورت کرتا ہوں، آپ لوگوں سے اس وقت نہیں کر سکا، اس لیے کہ یہ ہماری بہن تھی۔ تو یہ ہوتی تھی مطلب عورتوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، ان کی امی کی جب قبر پڑی ہے، اس قبر پہ جو صبح سے جو ہے وہاں جب بیٹھ گئے اور صبح سے بیٹھے بیٹھے شام ہو گئے اور روتے رہے کہ ماں باپ کا جو ہے کہ جانے کے بعد وہ غم ملتا ہے، کہ جو جانے کے بعد ہی احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی کیا چیز ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ممبر پر تشریف فرما ہے اور دیکھا ایک عورت باب السلام سے جو اندر آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نظر پڑ جاتی ہے، دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور نیچے اتر کر جو ہے ممبر سے اور اپنا جو ہے اپنی کملی اتاری ہے، اٹھا کر کے بچھا دیا اور کہنے لگا کہ امی جان بیٹھ جائیے۔ کیا کہا؟ امی جان بیٹھ جائیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے یہ کون عورت ہے، خوش نصیب عورت ہے جس کے ادب میں، جس کے احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنی جو ہے کالی کمنی جو ہے بچھا دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ کون عورت ہے؟ کہا یہ ہماری امی جو ہے حلیمہ سعدیہ ہیں۔ کون ہے؟
ہماری امی حلیمہ سعدیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کا ادب احترام کر کے دکھا دیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ماں کے بارے میں بیان کیا تھا ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرما رہے کہ اگر آدمی لاکھ کوشش کر کے قسم کھا کر جو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کچھ بھی کر لے آدمی، لیکن ماں باپ اگر ناراض ہے تو اس کو جنت مل ہی نہیں سکتی۔ ماں باپ کا دل دکھا کر کے آدمی کبھی خوش رہا ہے؟ کبھی نہیں خوش رہا۔ تو ایک آدمی جو ہے اپنی پسند شادی کر لیا، شادی کے جو ہے 3 مہینہ گزرے تھے۔ کتنے مہینے؟ 3 مہینہ گزرا، اور بیوی کہنے لگی دیکھو جی اب جو ہے میں آپ کے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، اگر رہنا تو ہمارے گھر چلو۔ کہاں چلو؟ ہمارے میکے چلو، وہاں رہنا ہے چلو۔ یہ بھی بیوی کا عاشق تھا، بیوی کے بہکاوے میں آ گیا، اور بیوی کے ساتھ بیوی کے مائکے میں جا کے رہنے لگا۔ ماں باپ کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور وہاں جب پہنچا ہے تو وہ ایجنٹ کے ذریعے سے وہ کانٹیکٹ میں رہا کہ کسی طریقے سے ہم سعودی عربیہ پہنچ جائیں، سعودیہ پہنچ جائیں۔ اب اس کا جو کسی جو ایجنٹ نے دے دیا کہ بھئی اس کا جو ہے ویزا لگ گیا، اور وہ سعودیہ پہنچ گیا۔ اب سعودیہ پہنچ گیا تقریباً 1400 سال، کتنا؟ تقریباً 14 سال تک وہاں سعودیہ میں رہا، کبھی اماں کی خبر نہیں لیا، کبھی ابا کی خبر نہیں لیا۔ اس درمیان جو ہے اس نے 12 مرتبہ حج کیا۔ کئی مرتبہ؟ اس درمیان 14 سال کے اندر وہ 12 مرتبہ حج کیا، اور حج کے درمیان جو ایک مرتبہ جو ہے حج کر رہا تھا، اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر ہچکیاں لے کر رو رہا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا۔ اور ایک بڑے میاں تھے، وہ پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم کو کیا تکلیف ہے، کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے، آپ اس طریقے سے رو رہے ہیں؟ ایسا کوئی روتا ہوتا؟ ایسا کوئی نہیں روتا۔ تو فرمانے لگے کیا بتائیں، آج 12 مرتبہ میں حج کر چکا ہوں، لیکن نہ ذکر اچھا لگتا ہے، نہ نماز اچھی لگتی ہے، نہ ایئر کنڈیشن اچھا لگتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ سونا اچھا لگتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے دل پہ کسی نے تالا لگا دیا۔ کیا کیا؟ کسی نے ہمارے دل پہ تالا لگا دیا۔ تو وہ اللہ والے تھے پگڑی باندھے ہوئے، کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کسی کا تم نے دل دکھایا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ تو کہا کہ والدہ ہے؟ کہا ہے۔ کہ کہاں ہے؟ کہ معلوم پتہ نہیں ہے۔ کہا پتہ نہیں؟ کہا آج 14 سال ہو گیا ہے، والدہ کی شکل دیکھے، والد کی شکل خبر لیے 14 سال ہو گیا۔ کہا تب ادھر کا کر بیٹھے ہو، تب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اڑ جاؤ اور فوراً ٹکٹ لے کے فوراً جا کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو منا لو، دل کا تالا کھل جائے گا۔ اب یہاں کہا فوراً نکل جاؤ۔ اس نے فوراً ٹکٹ کیا اور ہندوستان کی زمین پر آ گیا، اور جب راستے میں گیا 14 سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ابھی 2-4 سال میں چلے جاؤ کہیں تو آؤ تو پتہ چلا کہ یہ مکان 3 تلہ بن گیا، کہیں گلی تو وہ ختم ہو گئی، کہیں راستہ تک ختم ہو گیا، جہاں کوڑا پھینکا جاتا رہا وہاں گھر بن گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ تب اب وہاں جب گیا تو بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہو گئی، اور 4 چکے گاڑی سے جا رہا ہے تو گاڑی روک کر ایک بڑے میاں تھا، ان سے پوچھنے لگا، وہ اپنے ابا کا نام لے کے پوچھ رہا کہ مولانا جو ہے صاحب وہ ہمارے ابا فلاں عبداللہ صاحب کہاں ہیں، ان کو پہچانتے ہیں؟ کہا ہاں جانتے ہیں، ان کا انتقال ہوئے تو کافی دن ہو گیا ہے، ان کا ایک نالائق بیٹا تھا، تو ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکے اور اسی میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ سننا تھا کہ جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اچھا ان کی بیوی کیا؟ مت اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا کہ ہاں ان کی بیوی کیا؟ کہا وہ بڑھیا جو ہے جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو دوسرے گھر میں کھانا پکا کر اپنا گزر بسر کرتی تھی، لیکن سنا ہے کہ آج کل اس کو فالج مار دیا ہے۔
کیا کیا ہے؟ اس کو فالج مار دیا ہے، اور وہ آسرے میں ہے کہ کبھی نہ کبھی ہمارا بیٹا آئے گا، اور وہ اللہ سے دعا کرتی رہتی ہے کہ اے اللہ جب تک میں اپنے بیٹے کو دیکھ نہ لوں تب تک میری روح نہ نکالیے گا۔ اور فالج مارنے کے بعد کبھی کوئی کچھ دیتا ہے کھانے، کبھی کوئی دوسرا کوئی پڑوسی لا کے کچھ دے دیا تو کھا لیا، کبھی کسی نے دے دیا، کبھی نہیں بھی دیا۔ اب وہ جب گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ آنکھ سے بھی نابینا ہو چکی ہے، آنکھ سے کچھ دکھائی نہیں پڑتا۔ لیکن جب اندر گیا ہے گھر کے اندر تو بڑھیا جو آہٹ سنی تو کہا کون؟ اب وہ اس کو اپنے کپکپے ہاتھ سے اپنے لرزتے ہوئے ہونٹ سے کہا اماں ہم آپ کے گنہگار بیٹے، اپنا نام لے کے بتایا کہ ہم آپ کے گنہگار بیٹے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ بوڑھی جو ہے فوراً اٹھ کہا میرے بیٹے آ جا، ہمارا ہاتھ اپنے چہرے میں پھیر لے، اب تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، تیرے ہی فراق میں زندہ تھے، تیرے ہی لیے زندہ تھے کہ کاش کہ ہم تجھے دیکھ لیتے اور ہماری تمنا پوری ہو جاتی، کاش کہ ہم تو زندہ اسی وجہ سے ایک مرتبہ اپنے بچے کا جو دیدار کر لیتے، اب تو ہم کو دکھائی نہیں دیتا، اب تو خالی ہمارا ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر لے۔ یہ کہنا تھا کہ جو ہے وہ رونے لگے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھلے سے اس باہر چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، اپنے ماں باپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ابھی پہلے جو ہے جو ایک واقعہ نہیں بتاتا کہ ایک لڑکے نے اپنے باپ کے اوپر کیس کر دی، ایک باپ نے اپنے لڑکے کے اوپر کیس کر دیا کہ ہمارا بچہ جو ہے ہم کو جو ہے خرچہ نہیں دیتا۔ اچھا وہ جو باپ تھا وہ اربوں خربوں کروڑوں کا مالک، تو پتہ یہ چلا کہ باپ کی بیٹا کی مشغولیت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنے باپ سے کہیں ملنے نہیں آتا تھا۔ کیس اس وجہ سے کیا تھا کہ تاکہ جو ہے وہ خرچہ دینے ہمارے پاس آئے گا تو ہم ایک مرتبہ اپنے بچے کو دیکھ لیں گے۔ ماں باپ کا دل تلملاتا رہتا ہے بچے کے لیے، اور بچہ آتا ہے اور پکوڑی اور سیب اور کیلا لے کر آتا ہے، سڑیانے گھستا بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، ادھر ماں باپ جو ہے پریشان رہتے ہیں، ماں باپ کا جو دل تلملاتا رہتا ہے۔ تو اگر کسی کے ماں باپ جو ہے ناراض ہیں اور ناراضگی میں انتقال کر گئے، اس کا بھی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جو ہے اپنے ماں باپ، اگر اس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ دعا بتائی کہ جو ہے نافرمانی کرتا تھا، پھر پتہ چلا تبلیغ والے آئے اور ان کو لے گئے جمع، ان کو احساس ہوا کہ یار ہمارے ماں باپ تو ناراض تھے، اب تو انتقال ہو چکا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دعا کرے خوب اللہ تعالیٰ سے رو کے اپنے ماں باپ کے لیے اصالِ ثواب کرے۔ جب بھی جو ہے نماز پڑھے تو اپنے ماں باپ کے لیے اتنا اصالِ ثواب کرے، انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس برکت سے وہ جب اٹھے گا میدان محشر میں تو وہ فرما بردار بن کر اٹھے گا۔ اس لیے بھائی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو جو ہے پہچان لیں، اپنے ماں باپ کو جو ہے تکلیف نہ دیں، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دلی کے اندر ایک بزرگ تھے مرزا مظہر جانے جانا، کیا نام تھا؟ مرزا مظہر جانے جانا۔ ایک اللہ والے تو وہ بتاتے ہیں ایک واقعہ کہ ایک اللہ والے جو تھے وہ اللہ کر کے جا رہے تھے، اور بتاتے کہ تازی جو ہے بارش ہوئی تھی، ٹھنڈی کا موسم تھا، وہ لکڑی کی چپل پہلے کے زمانے چلتے تھے، وہ جا رہے تھے، اور راستے میں کیچڑ بہت تھا، راستے میں کیچڑ بہت تھا۔ تو اب کچھ دور پہنچے تو ایک جہاں پہنچے جہاں ایک طوائف کا مکان تھا، اور وہ دروازے پہ کھڑے تھے، اس کا یار بھی اس کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ تھا۔ اور جب وہ پہنچے تو اس لکڑی کی چپل سے چھینٹا جو ہے اس عورت کے اوپر چلا گیا۔ جب اس مرد نے دیکھا اس کے اوپر جو ہے مٹی چلی گئی تو وہ نیچے اترا، اور نیچے اترنے کے بعد میں ایک پڑاکا مار دیا۔ تو اللہ والے نے دعا دیا، کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر آگے چلے گئے، ایک حلوائی کی دکان آئی، وہاں جب رکے انہوں نے دیکھا، دیکھتے ساتھ فوراً بیٹھایا اور دودھ گرم کیا اور پیالہ پیش کیا، کہا حضرت بیٹھ کے پی لیجئے۔ اب وہ جب دودھ پی کر کے سوچنے لگے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تھپڑ کھلوا دیا، کہیں جو ہے
کہیں جو ہے یہ مل رہا ہے۔ اسی وقت کچھ شور شرابہ ہوا، کچھ لوگ وہاں آئے اور ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے لے کے آئے، کہا کہ یہی تھے، کہا یہ تو لگتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ، کہا تمہیں نے بد دعا دیا تھا، کہا ہوا کیا، کہا نہیں پہلے بتاؤ تمہیں، کہا میں نے بد دعا نہیں دیا تھا، کہا نہیں تم نے بد دعا دیا تھا، لیکن ہوا کیا، کہا کہ وہ جو آدمی جو تھپڑ مارا تھا وہ چھت پر چڑھا اور پیر پھسلا ہو گر گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہ گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ کہا کہ میں نے بد دعا نہیں دیا تھا، یہ آدمی ہم کو تھپڑ اس وجہ سے مارا تھا کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ تو تنہا ہے، اس لیے ایک پڑاکا مار نکل گیا، اس کے یار کو تکلیف ہوا، اس نے ایک پڑاکا مارا، ہم کو تھپڑ تھا، ہمارے یار نے اس کی گردن توڑ دیا۔ تو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہے کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ والے جو تھے وہ اپنا گھر دوار چھوڑ کر کے جو ایک پہاڑ تھے وہاں بکری چرایا کرتے تھے، کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، اور وہ جو ہے خصوصاً جو ہے فجر سے لے کے عصر تک کسی سے نہیں ملتے تھے۔ ایک صاحب نے ان کی صورت سنا تو وہ جب آئے تو کہا ہم فلاں صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، تو کسی نے بتایا کہ بھئی وہ ملتے نہیں، تو کہا کوئی بات نہیں، تو آپ بولیں گے کہ اللہ کا بندہ ہے، ناراض ہوگا پھر بعد میں صلح کر لیں گے، مان جائے گا۔ اب وہ چلے گئے ملنے کے لیے، پتہ یہ چلی کہ وہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں بکری وہ چراتے تھے، پتہ یہ چلی یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی بکری جو ہے بھیڑیا چرا رہا ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بھیڑیا تو بکری کو کھا جائے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی بکری کو بھیڑیا چرا رہا ہے، بڑا تعجب ہوا۔ کہا کہ اس وقت کیوں آئے، کہا جب آ گئے ہیں تو حضرت سن لیجئے۔ تو کہا کیا کہ یہ بتائیے، ایک عجیب بات ہم نے دیکھا کہ یہاں جو ہے بھیڑیا تو کھا جاتا ہے بکری کو، اور بھیڑیا بکری کو چرا رہا تھا۔ کہا کہ ایک بات بولیں گے، جب سے بکری کے مالک نے اپنے مالک سے صلح کر لیا، تب سے جو ہے یہ بھیڑیا بھی بکری سے صلح کر لیا ہے۔ جب سے آدمی جو ہے گناہ کرنا چھوڑ دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے، اللہ تعالیٰ کا سیر سے جہاں کسی سے بھی کروا سکتا ہے نہیں کروا سکتا۔ یہ سب سن کر ان کو جو ہے ایک لرزہ کپی آ گئی، سوچا کہ یار پتہ نہ کچھ بابا پلائیں گے کہ نہیں کھلائیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ جو گار ہوتی ہے، گار میں ایک پتھر تھا، وہ ڈالان کے نیچے ایک کٹورا رکھا تھا، لکڑی کا پہلے پیالہ چلتا تھا، وہ لکڑی کا پیالہ جیسے رکھا تو فوراً اس کے اندر دودھ بھرا گیا۔ اب وہ جو اٹھائے ہیں دودھ، اس کو دیا تو بڑا میٹھا اور ٹھنڈا دودھ، بڑا خوش ہوئے، اور پھر اسی یہاں پھر دوسرا رکھا، پھر پیالہ رکھا تو شہد بھر گئی۔ اب ان کو یہ لگا کہ یہاں پتھر سے جو ہے دودھ بھی آ رہا ہے اور شہد بھی آ رہی ہے۔ کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، کہا کہ ہم بہت بڑی تقریر نہیں کریں گے، کہ انہوں نے ایک حوالہ دیا، قرآن شریف پڑھنا سنو، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ نافرمان تھی، انہوں نے جب پانی کی طلب کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پتھر پہ جو اپنا عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 12 چشمے جاری کیا۔ کہا جو اللہ نافرمان قوم کے لیے 12 چشمے جاری کر سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہا حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ کہا کس لیے دعا کر دیں؟ کہا کہ حضور کی غلامی کر لو تو کامیاب ہو جاؤں۔ کہا کہ اسی کی وجہ سے ولایت ملتی ہے، اسی کی وجہ سے ہر چیز آپ کو اختیار میں، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تابع کر دیں گے۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر لیں اور اللہ کا حکم کو مان کر چلیں۔ ایک جہاں جو ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک فلاں جہاں ایک بستی تو وہاں کے لوگ جو ہے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگتے تھے، کبھی مخلوق سے مدد نہیں مانگتے تھے۔ اسی میں ایک آدمی تھے، شیخ احمد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کبھی کسی سے مدد نہیں لیے، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کے اوپر بہتان لگ گیا۔ اب بادشاہ کے سپاہی، بادشاہ کا نام مسلم کر کے کوئی نام تھا، وہ جو پکڑ لیا گیا، پکڑ کے ان کے جب جیل میں تھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنی صفائی میں کچھ تو کہیں۔ کہا زندگی بھر کسی سے نہیں مدد مانگا، اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اور وہ لوگ دعا بھی اپنے لیے نہیں مانگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے،
اپنے کہا اللہ تعالیٰ ہماری خواہشوں کو، ہمارے دل کا حال جانتے ہیں کہ اس کو بندے کو کیا ضرورت ہے، اس لیے ہم کو کیا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانگیں گے، کیونکہ ہم زندگی بھر کسی سے مدد نہیں مانگا، اور جو چیز ہم کو چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو جانتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ رات میں جب بادشاہ سو گیا، بادشاہ بڑا نیک تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بے قصور آدمی کو تم نے جو ہے ذیل بند کر دیا ہے، تم کو معلوم نہیں چلا کہ وہ آدمی بے قصور ہے؟ کہا اٹھ جلدی سے جا اس کو چھوڑ۔ اب بادشاہ کی آنکھ جب کھلی ہے تہجد میں، آدھی رات تہجد میں آنکھ کھلی ہے، اور آیا ہے، کسی سے کہا نہیں جائے دروازہ کھولو، اپنے ہاتھ سے کھولنے کے بعد کہا کہ آپ بے قصور ہیں، آپ جائیے۔ اچھا جانے لگا تو اس سے کہا رکیے تھوڑا سا، کہا کہ اگر کوئی کام ہو ہمارے علاقے کا تو بتائیے۔ کہا تم کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا؟ کہا کیا؟ کہا کہ جو خدا تم کو آدھی رات جگا کر کے ہم کو رہا کروایا، کیا وہ ہماری کوئی خواہش ادھوری چھوڑے گا؟ کیا کوئی ادھوری چھوڑے گا؟ کہا ہاں بات تو صحیح ہے۔ ابھی دیکھیے، ابھی جو ہے محرم کا مہینہ، اب اس میں اتنی زیادہ خرافات ہوتی ہے محرم کے مہینے میں۔ کچھ لوگ ابھی ایک ساتھ لگا کہا ہم لوگ جو ہے محرم میں شادی کیا، اس میں تین پروپگنڈا ہے جو ابھی ہم بتائیں گے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ کوئی شادی نہیں کرتا۔ آپ دیکھو کہ محرم بہت الا ماشاء اللہ کوئی شادی کرتا ہے، اکثر لوگ شادی نہیں کرتے کہ بھیا اس میں شادی جو ہے۔ تو اس میں جو ہے اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے۔ کس سے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 شادیاں ہوئی محرم میں، 4 شادیاں، پتہ نہیں کتنی ہوئی، 4 شادیاں ہم بتا رہے ہیں۔ اور دوسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہوئی وہ محرم میں ہوئی۔ کہ میں محرم میں ہوئی۔ اور ان کی چہیتی بیٹی ہر کوئی جانتا، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن چہیتی بیٹی کس کو کہا گیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چہیتی بیٹیاں تھیں، ان کی جو شادی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہیتے داماد، ان کی جو شادی وہ محرم کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اور چوتھی شادی ہم بتا دیں کہ وہ جو شادی ہوئی ہے امام حسین، جس کو نام کا امام کا لقب بھی جو ہے، جو مفتی صاحب بتا دیں کہ امام کا لقب بھی جو ہے نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو ہے ان کے بچے تھے سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ، ان کی جو شادی ہوئی ہے 10 محرم کی ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ انہوں نے خود اپنے بچے کی شادی جب 10 محرم میں کر دیا تو اب کوئی سوال ہی نہیں تو اس کو غم کا مہینہ مانو۔ دوسرا جو ہے یہ ہے ماتم کرنا، پتن کہاں سیکھ لیا۔ اچھا ایک بات بتائیے، مان لیجیے یہ صاحب ہم کو مار دیے پڑاکا، ہمارے گھر والے نے جا کے ان کو ایک پڑاکا مار دیا، حساب برابر ہو کہ نہیں برابر؟ تو یہ ہر سال پھر آئیں گے پھر ان کو ایک پڑاکا ماریں گے، برابر ہو گیا نا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تھا تو بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں پھر جس نے اچھا یہ خیال کر جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہید کیا تھا اس کا نام جو ہے سمر تھا۔ کیا تھا؟ سمر اس کا نام تھا۔ تو اس کا قتل کر کے بوٹی کر کے مسلمانوں نے اس کو کتے کے آگے ڈال دیا۔ کہاں ڈال دیا؟ کتے کے آگے ڈال دیا اسی کو۔ اور عبید اللہ بن زیاد جس نے پانی بند کیا تھا 3 دن کے لیے یزید کے کہنے پر، اس کو کاٹ کر بوٹی بنا کر کے مسجد میں ڈال دی، مسجد میں رکھا، اس کو اکٹھا کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ 5 سال کے درمیان ہر دن میں جو ہے 248 لوگوں کو مارا جاتا تھا۔ کتنے لوگ؟ اور یہ مارتا تھا مختار صفی نام کا جو ایک آدمی تھا وہ مارتا تھا کہ 248 لوگوں کو 5 سال تک مارا گیا۔ بدلہ لیا کہ نہیں لیا؟ بدلہ مل گیا۔ اب پھر کہاں سے یہ ماتم آ گیا؟ جب بدلہ ہو گیا پتہ یہ چلی یہ جو ہے شریعت نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت نہیں، یہ سیاست ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کو 2 چیز نہیں پسند ہے، 2 چیز نہیں پسند ہے۔ ایک تو جو ہے خوشی کے وقت میں گانا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے، اور دوسرا غم میں جو ہے ماتم، یہ اللہ تعالیٰ کو 2 چیز پسند نہیں ہے۔ کہ اب جو ہے ماتم کے اب جو ہے اس کا ماتم منا رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ 880 میں جو ہندوستان میں جو ہے شروع ہوا ہے
جو مفتی صاحب بیان کیے تھے نا کہ اتنا سال گزرنے کے بعد تب یہاں جو تعزیہ داری، اس کے پہلے کہاں سب لوگ تب غائب تھے۔ تو اب یہ جب چیز ہو رہی ہے یہ فالتو پر، اگر ڈھول بجانا کہیں سے اچھا ہوتا تو سب سے پہلے کیا کرتا، ہم لوگ مناتے، ہم لوگ اپنے گھر میں ایک ڈھول لا کے رکھتے، مفتی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، سب لوگ ڈھول بجاتے۔ لیکن یہ جب جو چیز حرام ہے تو حرام ہے، یہ پتہ یہ چلا کہ یہ چیز بھی حرام ہے۔ ایک عورت تھی تو اس نے منت مان لیا کہ ہم جب ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم جو کیا کریں گے، مسجد میں ڈھول بجائیں گے۔ اب وہ امام صاحب کی عورت تھی، جب اس کی خواہش بھی پوری ہو گئی، کیونکہ منت بھی پوری ہو گئی، جب امام صاحب آئے دیکھا ڈھول رکھا، کہا یہ کیا، کہا ہم تقریر کر کے آتے مسجد میں ڈھول بجانا حرام ہے اور تم منت مان کے پڑھی ہو۔ تو کہا کہ ہم تو منت مان کے آئے، باجی منت پوری ہو گیا، اب آپ کو کرنا ہے۔ اب جمعے کے دن کیا ڈھول تھا وہ سامنے لا کے رکھ دیا، کہا آپ لوگ تعجب کر رہے ہوں گے یہ ڈھول کس لیے آیا ہے، ڈھول کس لیے آیا، تو فرمایا کہ اس لیے آیا ہے ادھر سے بجانا حرام ہے اور ادھر سے بھی بجانا حرام، ان کا کام ہو گیا۔ السلام علیکم۔